بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے ظالم مالک اور مظلوم نوکر۔ کسی دور میں ایک امیر اور مغرور تاجر ملک فیاض شہر کے کنارے ایک عالیشان محل میں رہتا تھا۔ اس کی دولت کے چرچے دور دور تک تھے مگر اس کا دل پتھر کا تھا۔ ملک فیاض کے ہاں کئی نوکر کام کرتے تھے مگر سب سے زیادہ محنتی نوکر اکبر تھا۔ اکبر ایک سادہ دل، غریب مگر غیرت مند انسان تھا جو اپنی بیوی زینب اور اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک کچی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اکبر صبح سے شام تک کام کرتا مگر ملک فیاض کبھی خوش نہ ہوتا۔ ذرا سی غلطی پر وہ اکبر کو سب کے سامنے ذلیل کرتا، گالیاں دیتا اور کئی بار تو مارتا پیٹتا بھی۔ اکبر سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نوکری گئی تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اکبر کی بیوی زینب روز اسے حوصلہ دیتی، اکبر صبر کر لو، اللہ انصاف کرنے والا ہے، ظالم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اکبر بھی خاموشی سے اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ملک فیاض نے اپنی بیٹی کی شادی کا بڑا اہتمام کیا۔ پورے شہر کے امیر لوگ مدعو تھے۔ اکبر اور دوسرے نوکروں کو سختی سے حکم دیا گیا کہ دن رات کام کریں بغیر آرام کیے۔ اکبر مسلسل 3 دن تک سوئے بغیر کام کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جسم کانپ رہا تھا۔ شادی کی رات جب اکبر پانی کے گھڑے لے جا رہا تھا، اس کا پیر پھسلا اور گھڑا ٹوٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ ملک فیاض نے غصے میں آ کر سب کے سامنے اکبر کو مارا اور نہ صرف مارا بلکہ اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اکبر روتا ہوا اپنے گھر آیا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور گھر میں ایک دانہ بھی نہ تھا۔ اکبر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں نے کبھی تیرے بندوں پر ظلم نہیں کیا، مجھے تیری مدد چاہیے۔ وہ رات اکبر کی زندگی کی سب سے اندھیری رات تھی مگر صبح طلوع ہوا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ملک فیاض کے محل میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ پورا محل جل کر راکھ ہو گیا۔ دولت، ساز و سامان سب کچھ ختم ہو گیا۔ ملک فیاض کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ جو کل تک غرور سے چلتا تھا آج بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ نے اکبر پر اپنا خاص کرم فرمایا۔ اسی شہر کے ایک نیک دل تاجر حاجی نعمان نے اکبر کی محنت اور دیانت کی خبریں سن رکھی تھی۔ انہوں نے اکبر کو اپنے کاروبار میں شامل کیا۔ اکبر نے محنت کی اور جلد ہی حاجی نعمان کے بھروسہ والے بندے میں شامل ہو گیا۔ کچھ سالوں میں اکبر خود ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ اس کا اپنا ایک پکا مکان تھا، بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور گھر میں سکون اور برکت تھی۔ ایک دن اکبر بازار جا رہا تھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص اس کے آگے آیا، ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو گیا۔ اکبر نے جب غور سے دیکھا تو یہ ملک فیاض تھا۔ اکبر کا دل رو پڑا مگر اس نے کوئی رد و عمل نہ کیا، غرور یا انتقام نہ دکھایا۔ اس نے ملک فیاض کو عزت دی، گھر بلایا، کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور مدد کی۔ ملک فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا،
تم تو واقعی میں ایک انسان ہو۔ میں نے تجھ پر کتنا ظلم کیا مگر تو نے مجھ پر احسان کیا۔ اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے۔ اکبر نے مسکرا کر جواب دیا، مالک میرا بدلہ اللہ کے حوالے تھا اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی فریاد سنتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں رہتا۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔